نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورہ مریم کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ سورہ مریم جو کہ 16 پارے میں شامل ہے، اس سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت 16 سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے، اس وقت حضرت جعفر علیہ السلام نے یہ سورہ دربار میں تلاوت کی تھی، سورہ مریم۔ یہ سورت سورہ کہف یا اس کے تمام صورت ہے۔ سورہ کہف کی مثنیٰ یا اس کی تمام صورت ہے۔ ان دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہی مضمون جو کہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے، اس صورت میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن طریقہ استدلال اور بیان میں فرق ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن شرک میں مبتلا نہ ہوئے اور نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کرنے والے بن گئے اور بدعات میں بن گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار شرک میں مبتلا ہوئے اور نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کر کے بدعات میں پڑ گئے، اور اب جب کہ ان کو اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابلے میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے اور انجام کار کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ آخر میں مخالفین کی گمراہی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے ایک مہلت ہے کہ خدا کی حجت ان پر پوری ہو جاتی، اور جب وہ پکڑے جائیں گے تو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پچھلی صورت میں یہ بیان کیا تھا کہ اس دور میں ہود کی طرح نصارہ نے در پردہ قریش کی پشت پناہی شروع کر دی تھی۔ اہل کتاب کی اس پشت پناہی سے قریش کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب امی ہونے کی وجہ سے مذہبی معاملات میں اہل کتاب سے حسن ظن رکھتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اہل کتاب بھی انہی کے ہم خیال ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ قرآن نے اہل کتاب کے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے ان کی حقیقت واضح کی، اور بنی اسرائیل میں یہود کا بالکل بے بنیاد ہونا واضح کیا گیا۔ اس صورت میں بھی بالکل اسی انداز میں نصارہ کی بے ثباتی دکھائی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قریش پر حقیقت واضح ہو جائے کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بھلا حق و باطل کے معرکے میں ان کے لیے کیا سہارا بن سکیں گے۔ چنانچہ مطالب سے کیا نتیجہ اخذ کیا گیا ہے، یہ جانیں گے۔ آیات 1-15 میں بتایا گیا ہے کہ سورت کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے ہوتا ہے کہ
قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی حاملہ تھیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک فرزند کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، نبی کی ولادت کی خوشخبری دی۔ یہ واقعہ دراصل تمہید ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے کی جس کا ذکر آگے ہونے جا رہا ہے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنا باپ ہونے پر اعتراض کی دلیل دی، اور قرآن نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے دکھایا ہے کہ کیسے بڑھاپے کے باوجود وہ پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت تھی کہ ایک بوڑھا باپ جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، ان کے ہاں پیدائش ہوئی، لیکن ان پر کسی نے اعتراض نہ کیا تھا۔ علاوہ ازیں یہی حضرت زکریا علیہ السلام ہیں جنہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش اور کے بارے میں بتایا کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بندے بنا باپ کے پیدا ہوں گے۔ آیات 16 تا 36 میں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی عبادت اور پاکیزگی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ان کے ہاں کس طرح سے ولادت ہوئی اس کی تفصیل شامل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طرح سے پالنے میں اپنے بندہ ہونے اور خدا کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دی اور کس طرح سے انہوں نے پالنے میں الفاظ ادا کیے۔ آیات 37 تا 40 میں حضرت مسیح علیہ السلام کی واضح تعلیمات کے باوجود ان کے بارے میں نصارہ کے بیانات کی تفصیل ہے اور ایک ایسے دن کی آمد کی دھمکی جس دن کے سارے اختلافات کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آیات 41 تا 50 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی جو دعوت دی اور اس کے نتیجے میں کس طرح سے انہیں ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ ہے۔ پھر اس ہجرت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں جو اولاد عطا فرمائی اس کا تذکرہ شامل ہے۔ آیات 51 تا 63 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات اور خصوصیات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ آدم اور نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء گزرے ہیں، اور یہ سب خدا کی ہدایت سے سرفراز ہوئے اور ان کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب خدا کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے۔ پھر ان کی اولاد میں سے ہی ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے کہ نماز اور زکوٰۃ پر توجہ نہ دی اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہے۔ یہ لوگ ہی گمراہی میں پڑے اور اپنے انجام سے عنقریب واقفیت حاصل کر لیں گے، اور ان کے اندر نجات پانے والے وہی ہوں گے جو کہ توبہ اور اصلاح کی توفیق پا لیں گے۔ آیات 64 تا 65 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں صبر کی تلقین، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر کام میں صبر کی تلقین کی۔ آیات 66 تا 72 میں قیامت کی تکذیب کرنے والوں کی تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو ان کے انجام کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ آیات
73 تا 82 میں مغروروں اور متکبروں کی طرف سے قرآن کے انکار کے جواب کا حوالہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے ماننے والوں کے مقابلے میں ہمارا حال بہتر ہے تو لازماً ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی بہتر ہے۔ قیامت اول تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو ہم ان مسلمانوں سے وہاں پر ہر حال میں اچھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس باطل اور ذہنیت کی تردید کی گئی ہے اور اصل حقیقت سے آگاہی کروائی گئی ہے۔ آیات 83 تا 96 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ عذاب کے لیے جلدی کرنے والوں کے مطالبات سے پریشان نہ ہوں۔ ان مغروروں کا ایک ایک دن گنا جا چکا ہے۔ جن معبودوں پر یہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں یہ ان کے ذرا بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن سرخ روحی صرف اہل ایمان کو ہی حاصل ہوگی۔ آیات 97 تا 98 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ قرآن صبر کے لیے ایک بہترین چیز ہے، اس کے ذریعے سے صبر کیجیے۔ جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہی تو ایمان لائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔